الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس مثنوی کے پہلے لیکچر میں گزشتہ اتوار کو ہم نے مولانا روم کی مختصر سی سوانح کے بارے میں سنا تھا۔ آج ہم باضابطہ درس مثنوی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مثنوی شریف جو لکھی گئی ہے وہ انسان کے احوال کو بہتر بنانے کے لیے لکھی گئی ہے، تاکہ جو کچھ مولانا روم نے اپنے شیخ سے حاصل کیا اور جس طرح سے اپنی باطنی پاکیزگی کے بعد جو مقامات بلند حاصل کیے، وہ آپ چاہتے تھے کہ اور لوگ بھی اس سے استفادہ کریں۔ یوں تو مولانا روم نے اس میں ساری باتیں نہیں بیان کی۔ مثنوی کے 25 سے 26 ہزار اشعار بتائے جاتے ہیں۔ مثنوی میں جو اشعار ہیں وہ 25 سے 26 ہزار کوپلیٹس کہتے ہیں اس کو، یہ ہے، اور یہ 6 جلدوں پر مشتمل مثنوی ہے۔ اسی طریقے سے مولانا روم کی ایک اور کتاب ہے، وہ بھی اس کا نام ہی دیوان ہے، اس کے بھی تقریباً 50,000 اشعار بتائے جاتے ہیں۔ تو اتنا سب کچھ لکھنے کے بعد بھی مولانا روم نے آخر میں لکھا کہ میں سب کچھ نہیں لکھ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہیے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، جتنا ایک عام انسان سمجھ سکتا ہے میں اتنا ہی بیان کروں گا، اس سے زیادہ بیان کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو کلم الناس علی قدر عقولہم کہا گیا عربی میں، انسان کے سامنے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ سمجھ سکتا ہے، بیکار ہے اس کے بعد۔ پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے لکھا کہ اب میں یہ مثنوی کو روک رہا ہوں، کیونکہ جتنا بیان کرنا تھا میں نے بیان کر دیا ہے، تو اس کے آگے بھی، لیکن جو آدمی صاحب نور ہوگا وہ اس کے آگے کی منزل پر خود پہنچ جائے گا۔ جہاں تک اس کو انگلی پکڑ کر لے جانا تھا میں نے لے کے جانے کی کوشش کی ہے، باقی اب وہ چلنے کے قابل ہو جائے تو پھر آگے خود چل لے گا، اور اگر نور ہی نہیں ہوگا تو پھر تو وہ چلے گا ہی نہیں، اور اس کو لے کے جانا بھی، اس کے پیچھے محنت کرنا بھی فضول ہے۔ جو نور والا ہوگا وہ اس کے بعد آگے کی منزل پر خود چل لے گا، جو نور والا نہیں ہوگا وہ تو یہاں تک بھی نہیں آ پائے گا، وہ تو پہلے ہی رک جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کی جو مثنوی میں 7 چیزیں خاص طور سے بیان کی جاتی ہیں جو اس مثنوی میں ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں موجدانہ باتیں، جو آپ نے موجدانہ طریقے سے بیان کی ہیں، جو آپ کے سیلف تجربات ہیں، جو آپ کو اپنی علمی صلاحیت اور فکر رسا اور ان چیزوں سے، آپ کے تجربات وغیرہ سے آپ کو حاصل ہوئی، تو اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں آتھوریل وائس، یہ بھی اسکرپٹ کے ایک اقسام میں سے ایک قسم ہے، آتھوریل وائس، آتھوریل اسٹائل میں لکھنا، وہ انداز میں بیان کرنا، اس کو اردو میں کہتے ہیں موجدانہ طرز تحریر۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز ملتی ہے انالوجیکل وائس، اس کو کہتے ہیں مشابہ، مطلب کسی چیز کی سملیرٹیز کو، اس کے ریزمبلنس کو بیان کرتے ہوئے کوئی چیز سمجھانا۔ ایک چیز جب انسان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس سے قریب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو سمجھاتے ہوئے دوسری چیز سمجھائی جاتی ہے، وہ چیز اس کے اندر آپ کو ملتی ہے۔ پھر دوسری جو خاص چیز ہے جو لوگوں کو، عام انسان کو بھی مثنوی کی طرف راغب کرتی ہے، وہ ہے آپ کا جو یہ طریقہ کار اسٹوری ٹیلنگ وائس۔ ایک چیز آدمی کو سمجھانا ہے تو اس کے لیے وہ کوئی کہانی بیان کرتے ہیں، حکایت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اب حکایت تو ایک ایسی چیز کا نام ہے، میں نے سنا ہے بعض لوگوں کو مثنوی پر تنقید کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ بڑی تنقیدیں کی گئی ہیں مثنوی پر، من گھڑت باتیں ہیں، بیکار باتیں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، لکھنے والے نے کچھ بھی لکھا ہے۔ تو یہ بیکار باتیں ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ان باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کے لیے بیکار باتیں ہیں۔ اب رہا یہ کہ من گھڑت واقعات بیان کرنا، تو پہلے ہی مولانا روم لکھ دیتے ہیں کہ یہ حکایت ہے، تو حکایت سچی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حکایت بیان کی جاتی ہے آپ کو کوئی اور چیز سمجھانے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ہو بھی۔
حکایت قصہ بھی ہو سکتی ہے، اصل واقعہ بھی ہو سکتی ہے، حکایت ایک کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہانی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ چیز ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ چیز سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ جیسے کوئی مینڈک کا قصہ بیان کر دیا، جیسے کوئی شیر کا قصہ بیان کر دیا، شیر نے بکری سے کہا، اس طرح کے آپ واقعات جو سنتے ہیں، کیا شیر کہتا ہے؟ کیا بکری سنتی ہے؟ پہلی بات تو شیر کہتا نہیں ہے، دوسری بات تو بکری سنتی نہیں ہے، پھر تیسری اگر شیر کہے گا بھی تو شیر کی زبان الگ ہوگی، بکری کی زبان الگ ہوگی۔ یہ انسان خود سمجھتا ہے۔ دراصل یہ سب باتیں بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک چیز کو سمجھانا، جو انسان راست طور پر نہیں سمجھ سکتا اس کو سمجھانے کے لیے یہ حکایت کا پیرایا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں گے بانسری کیا کہتی ہے، سنو، یہ بیان تو بانسری کہنے والی چیز تو ہے نہیں، وہ تو ایک بے جان ٹکڑا ہے، وہ کیا کہے گا؟ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ انداز ہوتا ہے مولانا روم کا بیان کرنے کا۔ اسٹوری ٹیلنگ وائس، اب کیا کیا ہو گیا؟ آتھوریل وائس، اینالوجیکل وائس، اسٹوری ٹیلنگ وائس، یہ ہو گیا۔ چوتھی چیز ہوتی ہے وائس آف اسپیچ، یا پھر آپ اس کو اور اس کا ایک حصہ اضافہ کریں گے، ڈائلاگ آف کیریکٹر۔ ایک کیریکٹر دے دیتے ہیں اور اس کا ایک ڈائلاگ بناتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے، چوتھا طریقہ کار آپ کے مثنوی میں آپ کو ملتا ہے۔ پانچویں ہے اخلاقی عکاسی، کسی بھی چیز کی ایک عکاسی لیتے ہیں، اس سے ایک اخلاقی پہلو نکالتے ہیں، مورل ریفلیکشن، یہ طریقہ کار ہے سمجھانے کا، اور ایک چیز، ایک پیغام پہنچانے کا۔ آپ جو میسج دینا چاہتے ہیں اس کا ایک مورل ریفلیکشن کیا ہے وہ بھی اس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے مقصدیت ہے، مقصدیت میں سے چھٹی جو سب سے اہم چیز ہے جو مثنوی میں آپ کو ملتی ہے، وہ ہے اس کے روحانی فوائد بیان کرنا، تاکہ لوگ اس سے روحانی فوائد حاصل کریں، اپنے روح کے جو بیماریاں ہیں دنیا میں آنے کے بعد، جو بیماریوں میں مبتلا ہو گئی ہے روح، ان بیماریوں کو دور کر کے روح کو شائن کرے، روح کی اصلیت کو سمجھائے کہ آپ کہاں تھے، کدھر آ گئے، اور کیا صورتحال ہے آپ کی، کس لیے آئے ہیں آپ کو جسم کے قالب میں کیوں بھیجا گیا ہے، اس کا ڈسکورس کیا ہے، اسپریچول ڈسکورس آپ اس کا نام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ساتواں ہوتا ہے، جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا، ایک ایسا گفتگو کے درمیان گیپ دے دینا، روک دینا، اس کو چلتی ہوئی گفتگو کو روک دینا، اور روکتے ہوئے یہ بیان کر دینا کہ میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا، حالانکہ میں جانتا ہوں لیکن میں بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی، کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جو انسان سمجھ نہیں سکتا، اور کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جو انسان کو خود حاصل کرنے کی ہوتی ہیں، دوسروں سے حاصل کرنے کی نہیں ہوتی۔ جہاں جتنا استاد پڑھانے کا ہے وہ استاد پڑھاتا ہے، باقی اسٹوڈنٹ کو بعض چیزیں اپنے خود ریسرچ کے ذریعے معلوم کرنی پڑتی ہیں، تو وہاں پر استاد روک دیتا ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہائٹس، HIATUS، ایسا گفتگو کو کسی مقام پہ لے کے آ کر روک دینا، اور اس کے بعد آگے کچھ بیان نہیں کرنا۔ یہ بہت سارا ملتا ہے، ابتدا میں بھی آپ کو ہر اس کے بعد ملتا ہے، ہر جلد کے بعد ملتا ہے، اور پھر آخری میں بھی ملتا ہے آپ کو یہ موضوع۔ تو یہ خصوصیتیں ہیں جو مثنوی کی ہیں۔ اور سب سے اہم بات آپ یاد رکھیے، یہ اسٹارٹ ہی آپ کا ایک جو طریقے سے ہو رہا ہے وہ بانسری سے ہو رہا ہے۔ اب یہ بانسری کا ذکر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بانسری کیا چیز ہے اس کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اتنی اہم ترین مثنوی کا آغاز آپ اس بانسری سے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سنو کیا حکایت بیان کر رہی ہے یہ بانسری۔ تو بانسری کی اپنی کیا خصوصیت ہوتی ہے وہ ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، مولانا روم جو تھے وہ ایک صوفی بزرگ، تو صوفیوں کی ایک خاص شرط ہے کہ تصوف کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں بلکہ اس کے باطن سے ہے۔ تصوف انسان کے اندر اترنا چاہیے، باہر سے تصوف نہیں ہوتا۔ جیسے بہت سارے بڑے بڑے
صوفیاء کرام اور بہت بڑے بڑے اولیاء نے تصوف کی صراحت کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ جیسے تقویٰ انسان کے اندر کی چیز ہے، ویسے تصوف بھی انسان کے اندر کی چیز ہے، کیونکہ تقویٰ اور تصوف ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں اندر کی چیزیں ہیں، ظاہر سے کوئی صوفی نہیں ہوتا۔ تو مولانا روم کے احوال پڑھیں گے، ان کی سوانح پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی یہ جو ساری گفتگو ہے یہ صرف کتابی گفتگو نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا اپنے زندگی میں، قدم قدم پہ آپ ان کی سیرت میں آپ کو پتہ چلتا ہے۔ گزشتہ میں ہم نے بہت ہی مختصر سیرت ان کی پڑھی تھی، ایک دو واقعات میں ان کے اور آپ کو اس وقت سنا دیتا ہوں تاکہ ان کی مثنوی آپ کو پڑھتے وقت ان کی زندگی سے بھی کچھ روشنی مل جائے۔ تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیے کہ تصوف ایک پریکٹیکل چیز کا نام ہے، صوفی ایک باطنی انسان ہوتا ہے جو تصوف کے اثرات کو اپنے اندر قبول کرتا ہے، ظاہری حلیہ اس کا کچھ بھی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی موضوع کو میں نے ایک مسدس کے بند میں بھی بیان کیا ہے، بنتا ہے نہ دعوے سے نہ پندار سے صوفی، خالی ایسا سوچ لینے یا کہہ لینے سے کہ میں صوفی ہو گیا ہوں، میں صوفی ہوں، یا میرا نام صوفی رکھ لیا گیا ہے تو میں صوفی نہیں ہو جاتا۔ بنتا ہے نہ دعوے سے نہ پندار سے صوفی، ہوتا ہے نہ جھبے سے نہ دستار سے صوفی، حتیٰ کہ نہ شیرینی گفتار سے صوفی، بنتا ہے تو بس رفعت کردار سے صوفی، ہوتے ہیں جب اخلاق بھی کردار بھی اعلیٰ، ہو جاتی ہے شیرینی گفتار بھی اعلیٰ۔ انسان نہ دعوے سے صوفی بنتا ہے، نہ بھرم سے صوفی بنتا ہے، نہ کسی کے کہلانے سے صوفی بنتا ہے، یا نام رکھنے سے صوفی بنتا ہے، نہ جبے سے صوفی بنتا ہے، نہ داڑھی سے صوفی بنتا ہے، نہ شملے سے صوفی بنتا ہے، نہ خاندان سے صوفی بنتا ہے، نہ علم سے صوفی بنتا ہے، نہ اپنی شیرین گفتگو سے صوفی بنتا ہے۔ حالانکہ شیرین گفتگو، مٹھاس بھری گفتگو، اخلاق و کردار پر مشتمل گفتگو یہ صوفیہ کی علامت ہے، لیکن صرف اچھی گفتگو سے کوئی صوفی نہیں بنتا۔ کس سے بنتا ہے؟ جو کردار کی بلندی پر پہنچ جائے وہ صوفی ہوتا ہے۔ اب جب وہ کردار کی بلندی پر پہنچتا ہے تو اس کی زبان خود بخود میٹھی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بناوٹی مٹھاس زبان میں لائیں گے تو وہ صوفی بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے، بڑے اچھے اخلاق سے آپ سے بات کرتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بھی ایک اچھا عمل ہے، بناوٹی ہی صحیح، کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، اخلاق سے ملنا، یہ خود بھی اپنے آپ میں اچھا عمل ہے، لیکن یہ صوفی بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ صوفی بنانے کے لیے جو آپ باہر سے اپنے آپ کو پوز کر رہے ہیں وہی چیز اندر بھی ہونا چاہیے۔ جب اندر اچھا ہو جائے گا تو باہر خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔ اندر خراب ہے اور آپ ظاہری طور پر باہر سے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو یہی بات بیان کی ہے، بنتا ہے نہ دعوے سے نہ پندار سے صوفی، ہوتا ہے نہ جبے سے نہ دستار سے صوفی، حتیٰ کہ نہ شیرینی گفتار سے صوفی، بنتا ہے تو بس رفعت کردار سے صوفی، ہوتے ہیں جب اخلاق بھی کردار بھی اعلیٰ، ہو جاتی ہے شیرینی گفتار بھی اعلیٰ۔ چنانچہ مولانا روم کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک کتا بڑا بھونک رہا تھا، آپ راستے سے جا رہے تھے، کتا بڑا بھونک رہا تھا، تو کوئی صاحب اس کو مارنے کے لیے گئے، تو مولانا روم نے ان کو روک دیا، مارتے کیوں؟ تو نے کہا بڑا بھونک رہا ہے، کانوں پہ گراں گزر رہا ہے۔ تو بولے آخر بھوک لگی ہوگی، بھوکا ہوگا اس لیے بھونک رہا ہے، صبر کرو اس کی آواز سے، کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کسی تنگ گلی سے گزر رہے تھے، بڑا ہی تنگ چھوٹی سی گلی تھی، تو بیچوں بیچ کتا سو رہا ہے، تو ایسا کہ اس کا سر اور اس کے پاؤں دونوں ایک دیوار سے لگے ہوئے ہیں، جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب آپ اور ہم رہیں گے تو کیا کریں گے؟ ایک پتھر ماریں گے، لکڑی ماریں گے، اس کو جگائیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا نا، یا تو راستہ بدل دیں گے، کچھ بھی کریں گے۔ بہت زیادہ شریف رہیں گے تو راستہ بدل دیں گے، نہیں تو مار کے بھگائیں گے۔ اب دیکھیے مولانا روم نے کیا کیا، کتے کے قریب تک گئے، جا کر کھڑے ہو گئے وہاں پر۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کیا کروں، کتا سو رہا ہے، اب یہ جاگے گا تو میں آگے بڑھوں گا، کیونکہ اس کی نیند میں خلل کیوں ڈالوں؟ کوئی صاحب آگے بڑھ کے اس کو اٹھانے کے لیے بھی گئے تو آپ نے اجازت نہیں دی، ٹھہر جاتا ہوں میں، جب وہ اٹھ جائے گا تو چلا جاؤں۔ یہ ایسا کردار ہے، یہ ہے کردار جو صوفی ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی مدارج ہیں، ظاہر بات ہے ہر انسان اس درجے کا صوفی تو ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال
یہ سکھایا گیا ہے کہ کردار ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دو نوجوان آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایک نوجوان نے دوسرے سے کہا اگر تو نے مجھے ایک گالی دی میں تجھے 10 گالی دوں گا، گالی نہیں دینا۔ دوسرا بولا کہ تو 10 گالی دے گا مجھے، تو 10 دے گا تو میں 100 دوں گا۔ گالیوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، کیا سمجھ رہا ہے؟ تو ایک گالی دے گا تو میں 10 دوں گا، یہ کہتا ہے تو 10 دوں گا تو میں 100 گالی دوں گا۔ مولانا روم نے دونوں کی گفتگو سنی، آگے پڑھ کے دونوں نوجوانوں کو بلا کے کہا کہ تم نے ایسا کہا، تم نے ایسا کیا؟ ہاں ہم نے ایسا کہا۔ تو بولے سن لو، اگر تم نے ایک گالی دی تو یہ 10 گالی دے گا، یہ 10 گالی دیں گے تو یہ 100 گالی دیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی رکے گا نہیں۔ ایک کام کرو، تم دونوں مل کے میرے کو گالی دے دو، کتنے دینا ہے دے لو، میں ایک بھی جواب نہیں دوں گا، تمہارا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، معاملہ بھی آگے نہیں بڑھے گا، میں سن لیتا ہوں کھڑے ہو کر، کیا فرق پڑتا ہے؟ دے لو، گالی دینا ہے تو دے لو۔ پھر دونوں کو شرمندگی ہوئی اور دونوں نے معافی چاہی اور پھر ان کی اصلاح ہو گئی۔ تو یہ کردار ہے مولانا روم کا۔ اب دیکھیے، میں نے جو بیان کیا کہ صوفی فقیر کیا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ مولانا روم واعظ کی مجلس میں تھے، تو مولانا روم کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ واعظ جب آپ شروع فرماتے تو واعظ سے پہلے قاری صاحب قرآن مجید کی تلاوت کرتے، کچھ آیتیں پڑھتے، وہ آیتیں ختم ہونے کے بعد مولانا روم، ویسے تو تقریباً لوگوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، پہلے قرآن شریف پڑھ لے کے اس کے بعد شروع کرتے ہیں، تو مولانا روم چونکہ عالمانہ انداز سے بہت بلند مقام پہ تھے، آپ کے لیے قرآن کی تفسیر بیان کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، تو آپ کیا کرتے تھے، دیگر علماء تو پہلے کا پہلے تفسیر سوچ کر آتے کہ آج اس موضوع پر بولنا ہے، آج اس موضوع پر بولیں گے، مولانا روم ایسا نہیں سوچتے تھے، آ جاتے تھے مجلس میں ایسے ہی۔ تو قاری جب کوئی آیتوں کی تلاوت کرتا تو وہی آیتیں جو قاری نے تلاوت کی ہیں اسی کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسی آپ قاری نے کچھ آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، تفسیر ختم ہو گئی تو ایک مولانا بھی اس میں آئے ہوئے تھے۔ اب یہ بعض مولاناؤں کو رہتا تھوڑا سا کچھ نہ کچھ نقص نکالنے کی کوشش میں لگ جاتے دیگر عالم کے، کہنے لگے یہ سب ملی بھگت ہے یہ قاری صاحب کے ساتھ آپ کی، آپ پہلے قاری صاحب کو بول دیتے ہیں کہ میں آج یہ تفسیر بیان کروں گا ان آیتوں کی، تم یہ آیتیں پڑھو، اور اس طرح تیاری کر کے آ کے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو مولانا روم ہنس پڑے، ہنس کے کہنے لگے، مسکرا کر کہنے لگے ٹھیک ہے آپ پڑھیے آیتیں، قاری صاحب کو ہٹا دیجیے، آپ پڑھیے آیتیں، اس کے بعد پھر میں تفسیر بیان کرتا ہوں۔ تو وہ مولانا صاحب آگے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ آیتیں پڑھ دی۔ پڑھتے مولانا روم تفسیر شروع کرے، تو کیسی تفسیر شروع کرے، وَالضُّحَىٰ۔ اب وَالضُّحَىٰ کی تفسیر شروع کرے تو بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی وَالضُّحَىٰ کے واو کی تفسیر ہوئی تھی، واو ہے نا، حرف قسم ہے، حرف قسم ہے وہ، تو وہاں پر واو حرف قسم کیا کیا معنی دے رہا ہے، کیا اس کا مقصد ہے یہاں پر اس آیت میں، کیا کیا اس کی تفسیر ہے، کیا کیا اس کے اندر اسرار و رموز پوشیدہ ہے، اس کا بیان شروع کرے تھے، مغرب کی اذان ہو گئی۔ تو حالت یہ ہوئی کہ جیسے اذان ہوئی آپ نے تفسیر روک دی، وہ مولانا صاحب جو تنقیدی انداز سے آگے بڑھ کر کہنے لگے، وجد میں آ کے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ یہ علمی مقام اور علمی دبدبہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خاص فقیرانہ شان بھی تھی مولانا روم کی۔ آپ کے استاد تھے، صدر الدین نام تھا ان کا، خونیا کے رہنے والے تھے، صدر الدین خونوی مشہور ہیں۔ کسی زمانے میں وہ مولانا کے استاد رہا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ مولانا کے درس میں آ کر بیٹھنے لگے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے جگہ ہوتا ہے، ایک وقت میں آپ کسی کے شاگرد ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا علمی مقام بڑھ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے آپ اپنے استاد سے آگے بھی نکل جاتے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اب استاد ان کے درس میں آنے لگے، مجلس میں بیٹھنے لگے، اقتضاء فیض کرنے لگے اپنے شاگرد سے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی درس چل رہا تھا مولانا کا، اور آپ کے استاد صدر الدین خونوی بھی وہاں پر موجود تھے،
درس ختم ہوا. درس ختم ہونے کے بعد ایک صاحب، جو عام طور پہ درس کے بعد سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، ویسے ہی ایک صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ فقیر کون ہوتا ہے، اس کی تشریح فرمائیے. فقیر بولتے کس کو ہیں، کیا تعریف ہے فقیر کی؟ تو مولانا روم خاموش بیٹھ گئے، کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر پلٹا کے پوچھا کہ فقیر کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. آپ پھر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار پھر اس شخص نے وہی سوال کیا کہ فقیر کے بارے میں بتائیے، اصل فقیر کون ہوتا ہے. آپ نے اس کی طرف دیکھا، سوال کرنے والے کی طرف، اور اٹھ کر چلے گئے. اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک عالم ہیں جن کا دور دور تک شہرہ ہے، ایک سوال میں نے کیا، اس کا جواب تک نہیں دیے. 3 بار پوچھا میں نے اور تینوں بار بھی مجھے کوئی جواب نہیں ملا. تو فوراً آپ کے جو استاد تھے صدر الدین خانوی، ان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ کیا ہے، ایسا کیسا، انہوں نے تو میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. تو مولانا خانوی جو تھے، صدر الدین خانوی، وہ مسکرا پڑے. انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، انہوں نے جواب دے دیا ہے، انہوں نے جواب دے دیا ہے، اب تم کو سمجھ میں نہیں آیا یہ اور بات ہے. تو کیا جواب دیا؟ تو کہنے لگے کہ فقیری یہ ہے کہ معلوم رہتے ہوئے بھی اپنے استاد کے سامنے زبان مت کھولو. اپنے استاد کا ادب ایسا ہے کہ استاد موجود ہیں، اب میں کیسے جواب دوں. پھر دوسری اور ایک بات یہ ہے کہ عالم کی جو خصوصیت ہوتی ہے، جب عالم کے سامنے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ فوری جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنا علم اس کو جھاڑنا ہوتا ہے. میں اتنا قابل ہوں، میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں. وہ آدمی جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جس کو معلوم نہیں ہوتا وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے. جس کو معلوم نہیں ہے اور وہ بولنے لگے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، اور جس کو معلوم ہے تب بھی اس نے اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے. یہ فقیری ہے، یہ فقیری ہے. عالم ایسا نہیں کر سکتا. عالم کے سامنے جب سوال کیا جائے تو وہ فوراً جواب دیتا ہے، اس کو تو موقع ملا نا اپنے علم کو ظاہر کرنے کا، وہ برابر جواب دیتا ہے. لیکن فقیر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہر سوال کا جواب نہیں دیتا، کبھی جانتے بوجھتے بھی خاموش بیٹھ جاتا ہے. کبھی کبھار تو میں نہیں جانتا کا ورد بھی کرتا ہے، جانتے بوجھتے میں نہیں جانتا کا ورد بھی کرتا ہے. یہ ہے فقیری، یہ سکھایا جاتا ہے. تو آپ نے میں نہیں جانتا تو نہیں کہا، لیکن میں نہیں جانتا کو پریکٹیکلی ظاہر کیا کہ میں نہیں جانتا، خاموش بیٹھ گئے. یہ ہے فقیری. خونیا کے ایک اور عالم تھے، سراج الدین نام تھا ان کا. ابھی تو صدر الدین صاحب کا ذکر ہوا، اب ایک سراج الدین صاحب تھے، سراج الدین خانوی. ان کو ایک اطلاع ملی کہ مولانا روم کا ایک نظریہ ہے، یہ جس کے بارے میں بھی تذکرہ چھڑتا ہے، کہتے ہیں کہ میں سب سے متفق. ارے آدمی سب سے متفق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کسی سے متفق ہیں مولانا روم، جو بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے بولتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی اگر ایک سے متفق ہے دوسرے کے مخالف ہوتا ہے. جب مختلف نظریات سامنے آتے ہیں تو اس نظریے کی آپ تائید کر رہے ہیں تو اس نظریے کے خلاف کرنا پڑے گا، اس نظریے کی تائید کریں گے تو اس کے خلاف ہو جائیں گے. سب سے متفق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے کسی آدمی کو بھیج کے پوچھو مولانا روم سے خود، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے متفق ہوں؟ جا کے پوچھو. اگر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے تو پھر گالیاں دے کے آؤ ان کو، کیونکہ یہ عالم کی شان نہیں ہے سب سے متفق ہونا. چلے گئے، جا کے پوچھا، ہم نے سنا ہے کہ آپ ایسا کہتے ہیں کہ میں سب سے متفق ہوں، مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو مولانا نے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح سنا، میں ایسے ہی کہتا ہوں. بس یہ کہنا تھا کہ انہوں نے گالی گلوچ شروع کر دی، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. پوری باتیں مولانا سنتے رہے. آخر میں جواب دیا، میں آپ سے بھی متفق ہوں، میں آپ سے بھی متفق. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دراصل یہ جو نظریہ ہے مولانا روم کا، مولانا روم کہتے ہیں کہ ہر انسان جب کچھ بات بولتا ہے تو جھوٹا ہی کیوں نہ ہو،
جھوٹا آدمی بھی ہر بار جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کبھار جھوٹا بھی صحیح بولتا ہے. سچا آدمی ہے ہر بار سچا نہیں ہوتا، کبھی کبھار وہ بھی جھوٹ بول دیتا ہے. پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کبھی جھوٹ نہیں بولتے. کبھی کسی نبی پر آپ جھوٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتے نا، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. لیکن کوئی ایک ایسا آدمی بتائیے، کوئی ایسی ذات، ایسی ہستی بتائیے جو ہمیشہ جھوٹ بولتی ہو. دنیا کا سب سے بدترین کون ہے؟ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ ابلیس ہے نا. ابلیس نے بھی ایک بار سچ کہا ہے نا. سچ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سچ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جھوٹے سے جھوٹا بھی کبھی کبھار سچ بولتا ہے. تو جب وہ سچ بولتا ہے تو آپ کو اس سے اتفاق کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے مولانا نے فرمایا کہ میں سب سے اتفاق کرتا ہوں. اب یہ ہے کہ جو بات اس کی اتفاق کے قابل نہ ہو اس پہ اتفاق نہیں کروں گا، لیکن کرتا تو اتفاق ہوں. جو اتفاق کے قابل بات ہوگی اس پہ اتفاق تو کروں گا ہی کروں گا. اتنا جو ہے نرم اور اتنا جو ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ مولانا روم کا تھا. تو آئیے ہم، ہاں یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہر کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہر وقت. اسی طریقے سے ہر دیوانہ بھی ہر وقت دیوانے پن کی بات نہیں کرتا. کبھی کبھی دیوانہ بھی احمق انسان بھی کبھی کبھار دانائی کی بات، ہوشیاری کی بات کر دیتا ہے. وہ شعر ہے نا میرا ایک اور ایک، نہیں بنتا کوئی دیوانہ بھی ہر بار دیوانہ. دیوانہ بھی کبھی ہر بار دیوانہ نہیں بنتا. اس لیے دیوانے کو بھی یہ مت سمجھو کہ یہ ہر بات غلط ہی کہہ رہا ہے، دیوانگی ہی کی کہہ رہا ہے. کبھی کبھار وہ بھی ہوشیاری کی بات کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار استاد بعض وقت شاگردوں سے مشورہ کرتے ہیں. ایک بات پر استاد کا ذہن نہیں جاتا، کبھی کبھی کسی شاگرد کا چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے، بے شمار واقعات ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے آپ، یہ جو مثنوی ہے یہ شروع ہو رہی ہے. بشنو از نئے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند. بانسری سے سنو کہ کیا حکایت بیان کرتی ہے، کیا قصے بیان کرتی ہے. دیکھیے بانسری، میں نے گزشتہ کے درس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے بانسری بنتی ہے. ایک جھاڑ سے نکل کے آتی ہے، اس کو تراش خراش کے مناسب ترمیمات کر کے اس کے اندر ایک سوراخ بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. اس طرح سے وہ نئے بنتی ہے، بانسری بنتی ہے، اور پھر اس سے میوزک نکلتی ہے. لیکن یہ جو میوزک ہے جو اس بانسری کے اندر سے نکل رہی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ایک درد ہے جو بانسری بیان کر رہی ہے. وز جدائی ہا شکایت می کنت، کتنی جدائیوں کی شکایتیں بیان کر رہی ہے. یہ بانسری نئے سے مولانا روم نے روح انسانی مراد لی ہے. ایک عالم میں تھی روح، وہاں سے اس دنیا میں لا کے چھوڑ دیا گیا. وہ ساری صحبتیں، وہ ساری ماہیتیں جو اس کو اس عالم میں حاصل تھی اب یہاں پر نہیں ہیں. تو وہ رو رہی ہے، ہائے ہائے مجھے یہاں لا کر کیسے چھوڑ دیا گیا ہے. اور اس کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جو وہ درد والا دل ہو. بانسری کی ایک خصوصیت ہے، یہ خصوصیت بھی ہے کہ جب بانسری غمزدہ آواز، غمگین آواز میں بجائی جاتی ہے تو جو پہلے سے غمزدہ ہے، جو پہلے سے جدائی کا مارا ہوا ہے، جو پہلے سے دل ہی دل میں غمگین ہے، اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کے غم کو اور بڑھاتی ہے اور بڑھاتی ہے. لیکن جو اوباش قسم کا نوجوان ہے، جس کو غم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جس کو رنج سے کبھی پالا پڑا ہی نہیں ہے، وہ تو ہنسنے بولنے کھیلنے کودنے والا ہے، اس کو بانسری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بشنو از نئے چوں حکایت می کنت، وز جدائی ہا شکایت می کنت. بانسری سے سنو کہ کیا حکایت بیان کرتی ہے، اور جدائی کی کتنی شکایت، کتنی جدائیوں کی شکایت بیان کرتی ہے. کز نیستاں تا میرا بے بریدہ اند، از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند. جب بانس کا جنگل کاٹا جاتا ہے، بانس کی لکڑی سے بنتی ہے نا بانسری، تو کہتے ہیں جب بانس کا جنگل کاٹا جاتا ہے، بانس کی لکڑی کا جھاڑ کاٹا جاتا ہے،
تو یہ تیار ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب ایسے بجتی ہے کہ اس کی آواز سے مرد اور عورت سب رونے لگ جاتے ہیں. ہائے ہائے کیا دکھڑا بیان کر رہی ہے. میرے نالے سے مرد اور سب روتے ہیں. جب سے مجھے کاٹا گیا ہے اس جھاڑ سے، بانس کی لکڑی، بانس کے جھاڑ سے کاٹا گیا ہے، تب سے میری حالت یہ ہے کہ میں بج رہی ہوں اور مرد عورت دونوں رو رہے ہیں میری آواز سن کر. سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. سینہ خواہم، میں ایسا سینہ چاہتا ہوں. سینہ مطلب دل. بانسری بول رہی ہے کہ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں کہ جو درد و غم سے، فراق سے، جدائی سے پارا پارا ہو گیا. یعنی میرا جو درد ہے، میری آواز کے اندر کا جو درد ہے، وہ ایسے سینے میں ہی جا سکتا ہے جو فراق اور ہجر اور جدائی کے جذبے سے پارا پارا ہو گیا ہو. تا بگویم شرح درد اشتیاق، تاکہ میں عشق کے درد کی شرح کر سکوں، تفصیل بیان کر سکوں کہ عشق کا درد، محبت کا درد، شوق کا درد، درد اشتیاق، جو اشتیاق کا درد ہے، جو میرے شوق کا درد ہے، وہ شوق کے درد کی اس کے شرح کر سکوں، اس کے سامنے بیان کر سکوں. کیونکہ اگر اس کو اشتیاق نہیں ہے، وہ درد نہیں ہے، وہ عشق نہیں ہے، تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی. لیکن جو غمزدہ ہے اس کے دل کے اوپر میری آواز کا راست طور پہ اثر ہوتا ہے. جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، جس کو نہ عالم ارواح سے کوئی مطلب ہے، نہ روح سے کوئی مطلب ہے، نہ اس کو اس عالم کی کوئی یاد ہے، نہ آنے والے عالم کی کوئی فکر ہے، بس تو وہ اس دنیا کو ہی اپنا اصلی عالم سمجھا ہوا ہے اور عیش و مستی میں زندگی گزار رہا ہے. اس کو میری نالوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. ہر کسے، ہر کسی کو دور ماند، جو دور ہوتا ہے، از اصل خیش، اپنی اصل سے. اصل کیا ہے بانسری کی؟ لکڑی ہے، جھاڑ ہے. کہ ہر وہ جو اپنی اصل سے دور ہوتا ہے، جہاں سے وہ آئی ہے اس کو اصل کہتے ہیں. جو چیز جہاں سے آتی ہے اس کو اصل کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اپنی اصل سے دور ہو جائے، باز جو ید روزگار وصل خیش، وہ اپنے ملاقات کا زمانہ پھر سے حاصل ہونے کی فکر میں لگ جاتا ہے، تلاش میں لگ جاتا ہے. جو روح عالم ارواح سے نکل کے اس دنیا میں آئی ہے، اب اس کو پھر اسی مقام پہ جانے کی فکر لگی ہوئی ہے. اپنے اسی مقام پہ جانے کی فکر لگی ہوئی ہے. ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک اونٹنی تھی، اس کو بچہ ہوا، اونٹنی بچہ جنی. اس کے بعد ہی مجنو کو پتا چلا کہ فلاں مقام پہ لیلا آئی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ چلو لیلا سے جا کے ملاقات کرتے ہیں. تو اس نے یہ اونٹنی کو پکڑ لیا، اونٹنی پر سوار ہو گیا اور اونٹنی لے کر نکل پڑا لیلا سے ملنے کے لیے. کافی دور جانا تھا اس کو. چل رہا تھا اونٹنی لے کر لیلا سے ملنے کے لیے. ایک زمانہ، ایک وقت گزر گیا، کافی آدھا رستہ پار ہو گیا. ایسے میں اس کو کیا ہوا، نیند آنے لگی. ایسا نیند کا جھونکا آ رہا ہے تو اس کی جو زین رہتی نا، رسی جو اس کے ہاتھ میں تھی، وہ ڈھیلی پڑ رہی تھی. نیند کی وجہ سے گرپ ختم ہو جاتی ہے، وہ گرپ ڈھیلی ہو گئی. جیسے گرپ ڈھیلی ہوئی، وہ اونٹنی اپنے واپس رستے کی طرف پلٹ گئی، کیونکہ وہ نیا بچہ جنی ہوئی تھی. اس کو اب دماغ میں اس کا بچہ تھا. جب تک اس کی رسی اس کے ہاتھ میں ہے تب تک وہ اونٹنی جا رہی تھی. جیسے ہی وہ رسی ڈھیلی ہو گئی، اونٹنی کو تو اپنے بچے کی فکر ہے، کسی طریقے سے میں جلدی جا کے بچے کی طرف چلی جاؤں. وہ فوراً پلٹ کے اپنا یو ٹرن واپس بچے کی طرف چلی گئی. ایک ٹائم کے بعد جب ان کو تھوڑا سا نیند بھر گئی
اور اٹھ کے دیکھے تو پتا چلا کہ یہ پھر واپس کافی دور تک آ چکے ہیں. پھر خیال آیا یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اونٹنی کو پلٹایا, پھر رسی کھینچی اور اونٹنی کو واپس پلٹایا اور پھر اپنے راستے پر چل پڑے. پھر ایک ٹائم کے بعد وہ چلتے رہے. پھر ان کا نیند کا جھونکا آیا اور پھر رسی ڈھیلی ہو گئی, پھر اونٹنی پلٹ گئی. اس طرح سے کئی مہینوں تک خالی راستے میں آنا جانا چلتا رہا. نہ ادھر ہی جاتے ہیں نہ ادھر ہی جاتے ہیں, نہ واپس گھر کو ہی آتے ہیں نہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں, کیونکہ ان کو اس کی فکر ہے, اس کو اس کی فکر ہے. تو مولانا روم نے فرمایا کہ دنیا کا حال بھی ایسے ہی ہے. روح اپنے عالم ارواح کی طرف لوٹنے کی فراق میں ہے کہ کب میں اپنی اصل کی طرف لوٹ کر جاؤں, اور دنیا کا انسان کا جو جسم ہے, جو نفس ہے, وہ اس کو دنیا کی طرف کھینچ کے چلا جا رہا ہے. یہ ادھر بھی جا رہے ہیں پھر ادھر آ رہے ہیں. جب ہوش آتا ہے, اپنی اصل کی خبر ہوتی ہے, فوراً دین کے راستے پر آ جاتے ہیں, فوراً روحانیت کے راستے پر آ جاتے ہیں. لیکن پھر جب دنیا کے کاموں میں الجھے, پھر ادھر کمزور ہو گئی گرپ, پھر ادھر چلے گئے دنیا کی طرف. یہ کیفیت ہو گئی. لیکن جس کو اپنی اصل ہمیشہ یاد ہے, وہ اپنی اصل کی طرف جانے کی فراق میں ہوتا ہے. ہر کسے کو دور ماند اصل خیش, باز جو یت روزگار وصل خیش. ہر کوئی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے, وہ اپنے وصل کا زمانہ تلاش کرنے لگتا ہے. من بہر جمعیت نالاں شدم, جفت خوش حالاں و بد حالاں شدم. فرماتے ہیں کہ میں, بانسری بیان کرتی ہے, مولانا روم فرماتے ہیں کہ بانسری بیان کرتی ہے کہ میں ہر مجمع میں جا کر روئی. جب بانسری بجانے والا بانسری بجاتا ہے تو بانسری جو روتی ہے ہر مجمع میں روتی ہے. وہ دیکھتی نہیں ہے کہ سننے والے کس طرح کے لوگ ہیں, وہ تو بس اپنا بجتی ہے. جفت خوش حالاں و بد حالاں شدم. میں اچھے احوال کے لوگوں کے بیچ بھی روتی رہی اور بد احوال کے لوگوں کے ساتھ بھی رہی. غمگین لوگوں کے سامنے بھی بچتی رہی, خوشحال لوگوں کے سامنے بھی بچتی رہی, دیندار لوگوں کے سامنے بھی بچتی رہی, دنیا دار لوگوں کے سامنے بھی بچتی رہی. خوش حالاں و بد حالاں. یہاں پر مولانا روم مراد لیتے ہیں خوش حالاں سے وہ جن کا احوال اندر سے اچھا ہے, دیندار لوگ, اور بد حالاں سے مراد جن کے اندرونی احوال خراب ہے, دنیا دار لوگ. تو دیندار لوگوں کے سامنے بھی بچتی رہی, دنیا دار لوگوں کے سامنے بچتی رہی. ہر کسے از ظن خود شد یار من, ہر کسے از ظن خود شد یار من, وز درون من نہ جست اسرار من. ہر کوئی اپنے خیال کے مطابق, ہر کسے از ظن خود شد یار من, وز درون من نہ جست اسرار من. ہر کوئی اپنے خیال کے مطابق میرا یار بنا. جس کا جیسا احوال ہے اس نے مجھے ویسا یار بنایا. میں تو وہی ہوں, میرا نالا, میرا رونا, میری تڑپ تو وہی ہے سب کے لیے. لیکن آدمی اس آواز کے اثرات کو اپنے حال کے مطابق قبول کرتا ہے. دیندار نے اس کو اپنے دل کو اور نرم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا, اپنی اس جدائی کو یاد کرنے کے لیے استعمال کیا. دنیا دار نے اپنے انجوائمنٹ کے لیے استعمال کیا. وز درون من نہ جست اسرار من. مگر کسی نے میرے اندر سے جو راز ہیں, میرے اندر جو راز ہیں, اس کو ان رازوں کو پانے کی جستجو کسی نے نہیں کی. آخر میں کیا چیز ہوں, میرا راز کیا ہے, کیا چیز ہے یہ بانسری, یہ راز جاننے کی کسی نے کوشش نہیں کی. سر من از نالے من دور نیست. میرا راز, میری آواز, یعنی میرے رونے, میرے نالے سے دور نہیں ہے. میرے نالے کو, میری آواز کو سن کر ہی آپ میرا راز سمجھ سکتے ہیں. لیک چشمو گوش را آن نور نیست. لیکن یہ مسئلہ کیا ہے, آنکھ اور کان کے لیے وہ نور نہیں ہے. میرا راز میرے نالے سے دور نہیں ہے, مگر آنکھ اور کان کے لیے نور نہیں ہے. باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم کریں گے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد الحمد للہ.